बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण CH यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। लच्छेदार पराठा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैंने मैदा लिए, 1 कप गेहूँ का आटा लिया है यानी गंदम का आटा जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर लिया है। कुकिंग ऑयल ले लें, आप बटर ले लें या देसी घी या दूसरा घी ले लें, कोई भी मतलब घी ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया है, तकरीबन 1 कप। पानी लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। अब सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को मैंने छान के रखा हुआ है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लच्छेदार पराठा बनाने के लिए हमें मैदे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे फिर हमारे जो पराठे के लच्छे हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अगर सिंपल हम सिर्फ आटे से तैयार करेंगे तो उससे वो लच्छे जो हैं, लेयर्स इसकी जो है वो ज़्यादा नहीं बनेगी। तो हम इसमें शामिल करेंगे ये मेल्टेड बटर जो है, हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। बाकी का हम बचा लेंगे। इसको इसमें अच्छे से आपने मिक्स करना है, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। देखें, बटर को हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी शामिल करते जाना है, उसको सख्त सी डो इसकी गूंद लेनी है। गर्मी का मौसम है, आपने थोड़ी सी इसकी सख्त डो गूंदनी है। जब इसकी सख्त डो गूंदेंगे तो ये खुद ब खुद ही नरम हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको गूंद रही हूँ। देखिए, हमने डो ये गूंद ली। अब हम इसको प्लेट से ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो आटा देखिए हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें, आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। सबसे पहले हमने इसके सिंपल पेड़े बना के इसकी रोटी बेल लेनी है। पेड़े आपने इतने साइज़ के लेने हैं, मतलब बहुत बड़े पेड़े बनाने हैं आपने, क्योंकि इस पराठे के लिए इतने ही बड़े पेड़े चाहिए। पेड़े भी आपने इसके एक तकनीक के मुताबिक बनाने हैं। ठीक है, ऐसे पेड़े आपने बनाने हैं इसके। इतने आटे की हमने तकरीबन 4 रोटियां बनानी हैं। तो ये देखिए, इस तरह पेड़ा हमारे रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे। आपने इस रोटी को थोड़ा पतला बेलना है। रोटी को हमने बेल लिया। अब हम इस पर ग्रीसिंग करेंगे ऑयल की। ये हमने बटर लिया था,
اچھے سے آپ نے گریسنگ کر دینی ہے اس پہ۔ اگر آپ کے پاس بٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ مکھن بھی لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ اچھے سے آئل کی گریسنگ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے لیئرز میں۔ اگر آپ کے پاس پیزا کٹر ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو چھری یا نائف کی مدد سے بھی کاٹ لیں۔ اس طرح آپ نے پوری روٹی کی بالکل باریک باریک لیئرز بنا لینی ہے۔ جی تو یہ دیکھیں لیئرز میں نے بنا لی ہیں اس کی۔ اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کو فولڈ کرتے جائیں گے۔ ایزیلی فولڈ ہوتا جائے گا اور اس سارے کو ہم اسی طرح فولڈ کر لیں گے۔ اب میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے فولڈ کر لوں گی۔ اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے پریس کر لیں گے۔ دیکھیں کتنا لمبا بن گیا ہے۔ اب ہم نے اس کو یوں فولڈ کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پیڑا ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو ریسٹ دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ ایک پلیٹ لیں گے، اس میں اس کو رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے، اور اسی طرح اب ہم دوسرا تیار کر لیں گے۔ جو ہم نے پیڑا بنا کے رکھا تھا اس کو میں نے بیل لیا ہے۔ چاہے آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کر کے بیل لیں، اگر ہاتھ سے آپ کو نہیں بیلنا آتا تو آپ اس کو بیلنے سے بیل لیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کو آپ نے باریک کرنا ہے۔ اب ایک توا لیں گے، توے کو رکھ لیں گے ہم چولہے پر اور فلیم کو کر لیں گے آن۔ اب ڈال دیں گے چولہے پر روٹی کو۔ اس کو احتیاط سے اٹھانا ہے، آپ نے اس کو توے پہ ڈال دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے توے پہ تھوڑا سا آئل لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا ہلکا پریس بھی کرنا ہے تاکہ جو پراٹھا ہے وہ اندر تک کوک ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس میں میدا شامل کیا ہے تو میدا تھوڑا سا پکنے میں ٹائم لیتا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا ہلکے سے پریس بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پریس آپ نے اس کو پلٹنے کے بعد کرنا ہے۔ اب دوبارہ سے ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے اور اس کی جو فرنٹ والی سائڈ ہے اس پہ ہم آئل لگا لیں گے۔ آئل لگا لیں، گھی لگا لیں یا بٹر۔ تو میں یہاں پہ بٹر میں نے لیا تھا تو بٹر ہی یوز کروں گی۔ میلٹڈ بٹر لگا لیں کیونکہ دیسی گھی یا بٹر سے اس کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب ہم روٹی کو پلٹ دیں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کریں گے تاکہ یہ اندر تک کوک ہو جائے اور سائڈوں سے بھی اچھے سے پک جائے۔ تقریباً 2 منٹ لگیں گے اور یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا۔ ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم رکھنی ہے، ہائی فلیم پہ پراٹھے کو آپ نے نہیں پکانا ہے۔ تو یہ دیکھیں پراٹھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست پراٹھا ہمارا کوک ہوا ہے۔ ہم نے اس کو اتار لیا اور اسی طرح ہم باقی کے سارے پراٹھے تیار کر لیں گے۔ تو تیار ہے ہمارے بہت ہی مزے کے لچھا پراٹھا، بہت ہی مزیدار بنے ہیں، بہت سافٹ اور کرسپی ہیں، اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے سافٹ ہیں۔ یہ اس کی لیئر چیک کریں آپ، یہ کتنے زبردست بنے ہیں۔ یہ تو یہ بہت پتلے بنائے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم ہم جو ویڈیو بنائیں گے، جو پراٹھا بنائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ ایسا بنائیں گے جس کے لیئرز بالکل علیحدہ علیحدہ ہوں اور بالکل لچھے اس کی علیحدہ علیحدہ ہوں، ہر لیئرز اس کی واضح نظر آئے گی۔
تو وہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اور یہ والے تھوڑے سے باریک ہیں. جس کو یہ باریک والے پراٹھے پسند ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھی ہے. بہت ہی زبردست اور کمال کے پراٹھے ہیں یہ. تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اسے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.